دیا، ورنہ شاید یہ کانسیپٹ پورا نیچے بیٹھ کے بھی سنتے تو سمجھ لگ جانی تھی۔ اب توحید کا لفظ قرآن میں آئی نہیں ہے، یہی ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ توحید اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے۔ نہیں توحید تو پوری ایسنس کہہ لینا، اگر نہیں نہیں بک کی تو پوری ایسنس ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ توحید اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے؟ توحید تو عقیدہ ہے نا بھائی۔ نہیں میرا سوال پھر سنیں، توحید اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے؟ اسلامی ہے۔ توحید قرآن کے اندر لفظ ہے، کانسیپٹ ہے، بڑا واضح کانسیپٹ ہے۔ کرسٹل اس کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے الفاظ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کے اندر سیم ہو، کیونکہ یہ عربی کی اصطلاح ہی نہیں ہے ذل اور بروز۔ نہیں سیم کا مطلب کیا؟ توحید کی جو ٹرانسلیشن ہے نا، اگر توحید کی آپ ڈیفینیشن کریں گے نا تو وہ آپ کو قرآن کے اندر سے مل جائے گی۔ اس کا یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اب ذل اور بروز کیونکہ عربی کے تو لفظ نہیں ہے، اس لحاظ سے فارسی کے غالباً لفظ ہیں۔ اب اگر یہ والا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہو اسلام میں تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا۔ ہاں جی بتائیں کیا ہوتا ہے، کیا ذل اور بروز بتائیں، کانسیپٹ دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کمالات بھائی، پھر وہ ہم کیونکہ اس پہ پورا وہ تو مضمون بیان کر رہے تھے، وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ نماز پڑھنے گئے ہیں، نماز پڑھنے گئے ہیں۔ اچھا آپ اگر کچھ تھوڑا سا بتا دیتے، میں تھوڑا سا آئیڈیا لینا چاہ رہا ہوں، میری پھر بریک ختم ہو جانی ہے کام پہ۔ دیکھیں ہم تو اس پہ پورا تفصیل سے بات کر رہے تھے، میں اس لیے پورا نہیں کرنا چاہتا کہ ہم پورا مضمون کھول رہے تھے سٹیپ بائی سٹیپ۔ صحیح ہے، آپ نیچے سنیے گا آپ کو نہیں وہ تو جب میں کام پہ بریک ختم ہو جائے گی تو سیل فون اندر نہیں لے جا سکتا، اچھا باہر رکھنا پڑے گا۔ لیکن چلیں اتنی آپ کو سمجھ لگی ہے کہ ڈائریکٹ اعتراض کر دینا کہ ذل اور بروز قرآن سے دکھائیں بے معنی سوال ہے۔ چلے عقیدہ یہ دکھانا ہوتا ہے نا، ہاں نہیں اس چیز پہ آپ اگری کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں ذل اور بروز جو ہے یہ لفظ قرآن سے دکھائیں کہ کدھر ذلی نبی لکھا ہوا ہے، کدھر بروزی نبی لکھا ہوا ہے، ذلی نبوت کدھر ہے، بروزی نبوت کدھر ہے، یہ سوال بے معنی ہے۔ ہاں نہیں وہ سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ کیا قرآن میں ایسا کانسیپٹ ہے کہ ایک نبی کی جگہ پہ دوسرا نبی آ کے کہے کہ میں اس کی جگہ پہ وہی ہوں۔ ہاں جی، اور کیا مذہب کے کیا اسلام کے اندر علماء نے، مجددین نے، اماموں نے یہ بات کہی ہے کبھی کہ نہیں، استعمال کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ سوال بنتا ہے، یہ آپ کا جائز 100% جائز سوال ہے، اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ نہیں یہ میرے خیال سے جواب بھائی سوال نہیں بنتا کہ کسی اور نے یوز کیا یا نہیں کیا، اگر لیکن اب جو کوسچن کر رہے ہیں بات بھی سن لیجیے گا، میری بات سنیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ یہ مجدد ہیں اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جنہوں نے قرآن کی فرع لکھی جس سے آپ دین بھی لیتے ہیں، آپ جتنے بھی عقائد لیتے ہیں، آپ نے عقائد لیے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی امام، کسی مجدد، کسی علماء کے تھرو آپ تک پہنچے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ایسا تو نہیں کہ آپ ایک دن اٹھے ہیں اور آپ نے قرآن کھولا ہے اور اس کے اندر سے آپ نے پڑھ کے اپنے عقیدے بنائے ہیں۔ ہاں عقیدے درستگی، عقیدے درستگی انہوں نے اپنا کہ کئیوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، کئیوں نے تدبر کیا، کئیوں نے سوچا۔ ہاں اچھا چلیں یہاں پہ میرا اور آپ کا کنسیپچول پھر کنٹراڈکشن آ گئی، کیونکہ مبشرات کے علاوہ تو اب کوئی ایک رستہ اوپن نہیں ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مبشرات میں قرآن کی فہم نہیں سمجھا سکتا؟ خواب ہے نا، خواب، تو اس میں قرآن کا فہم نہیں سمجھا سکتا؟ وہ جب تک پورا نہیں ہوگا کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے؟ نہیں قرآن کا فہم سمجھا سکتا ہے کہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کو؟ کیسے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ خواب میں وہ غور کر رہے تھے اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو بتا دیا، ان کو سمجھ لگ گئی۔ تو وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے نا، لازمی تو نہیں کہ انسان کو جو خواب ہے وہ سچا ہو۔ وہ جو بندہ دیکھیں، وہ جو عالم جس کو ہم مجدد بزرگ اور ان کی وجہ سے آپ اپنے دین کے عقائد بنا رہے ہیں، تو وہ تو غلط نہیں نہ ہوگا؟ نہیں آپ کو کس نے بتایا کہ کوئی بھی مسلمان دین کے عقائد کسی بندے سے لے رہا ہے؟ آپ کدھر سے لے رہے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے۔ کیسے عقائد لیتے ہیں؟ ان کو پڑھ کے سمجھ کے لینا ہے نا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ مجھے سمجھائیے گا کہ آپ اس میں سے کس عقائد کو لیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھنے لگا ہوں، مجھے صرف 1 منٹ دے دیں۔ ابو مروان بھائی تب تک آپ بول سکتے ہیں جب تک میں کھول رہا ہوں۔ اچھا میں آپ کھولے تو تک بات اتنی سی ہے کہ جو یہ بات کہتے ہیں کہ علماء نے کہاں سے سیکھا، تو یہ سلسلہ جو ہے نا مشائخ اور طلباء کا، یہ کوئی آج سے نہیں چل رہا ہے، یہ صحابہ کے زمانے سے
جی نہیں وہ تو اعتراض نہیں ہے. آپ اگر ابو المروان الہندی بھائی اگر آپ مجھے ضدی اور بروزی کا تھوڑا سا اگر بتا دیں میں ابھی بتا لفظی ابھی مطلب بھی اگر بتا دیں تو. رک جائے وہ نا تو ہم ابھی بتائیں گے نا جائے زی بھائی، وہ تو ہم دیکھیے اس پہ میں براڈ جو لگائی بات ہوئی ہے نا ہاں. پوری. اور دوسری چیز اسلامک لٹریچر کا آپ نے ترجمہ کیا کہ اسلامک لٹریچر کا وہ معنی ہوتا ہے کہ جس پہ ہر کوئی اگری آن ہو جائے، اور اس پہ آپ نے کہا کہ قرآن و حدیث. ذرا حدیث پہ اگری آن کون ہے یہ مجھے بتائیے گا. حدیث پہ اگری آن کون ہوتا ہے اس کا ذرا وہ مجھے بتا دیجیے گا کہ اس حدیث پہ میں سب نے جو میری بات کو agree on. ریفریز کر لے. میں نے یہ ہاں کہا تھا کہ جس سے انسان عقیدہ لیتا ہے نا قرآن اور حدیث، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے عقیدہ لیتے ہیں نا، تو آپ تو نے یہ وہی بھی تو اسلامک ٹرم کہا تھا لٹریچر ہے. کہ لٹریچر وہ بھی ہوتا ہے جس پہ سب اگری آن کرتے ہیں. نہیں یہ نہیں لفظ میں نے نہیں یہ تھا آپ آپ کو کے؟ کہا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. اچھا میں ہو صحیح سکتا ہے آپ کنفرم کو کر دوں. سمجھنے میں جواد بھائی فرق لگ گیا یہ ہو. لفظ نہیں تھے ان کے جس پہ میں نے نیچے میسج کیا تھا کہ ان کا یہ جو اصطلاح ہے غلط ہے، پھر اس کا معنی غلط ہے. کیا انہوں ہاں نے جی ٹرم نہیں کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں اسلامک لٹریچر وہ بھی چیز ہوتی ہے جس پہ سب مسلمان اگری آن ہو، اور ہاں جہاں سے جی. دین لیتے ہیں لوگ. کہ انہوں نے یہ بھی ایڈ آن کیا تھا، تو میں اگری کر رہا ہوں اس چیز سے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا جب میں سامنے بیٹھا ہوں، میں موجود ہوں، اگر آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے نہیں میں میں کسی کہہ اور رہا سے ہوں بھی کہ میں نے کنفرم یہ کر بات لیتا ہوں. کی ہے. اچھا میں نے یہ بات کی تھی کہ ہم جو مسلمان ہوتے ہیں نا وہ عقیدہ لیتے ہیں قرآن اور حدیث سے، حدیث اور اب وہی کہتے ہمارے لیے کس ہے؟ اسلامک لٹریچر حدیث ہے. اب کہتے کس ہے؟ اب آپ کے سامنے میں کسی بھی کتب کی احادیث رکھ دوں تو آپ اس کو لے لیں گے؟ اس کے لیے ایک پراپر رول ہوگا نا، ایک چین دیکھیں گے، ہاں. اس میں جو راوی ہوں گے ان کو دیکھیں گے، چین اس آپ کے کس کی بعد لیں گے نا. بنیاد پہ دیکھیں گے؟ کیا مطلب؟ چین آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ یا چین جو ہے مطلب وحی کے ذریعے آئی ہے نیچے، یا کس کے ذریعے ہوئی قرآن کی چین ہم نے کہاں سے دیکھی ہے؟ ہے نا؟ قرآن کی چین کی بات ہی نہیں کی ہے. ہمارے لیے قرآن اور حدیث میں فرق اتنا ہی ہے کہ میں تو حدیث حدیث کی جو بھی ہے، بات کروں نا، آپ نے میں کہا وہی کہہ رہا ہوں چین نا، دیکھیں گے. جی دیکھیں نا میرے لیے چلے وہی چین ہوگی چلیں ذیشان بھائی، قرآن کی جو چین ہے. ذیشان بھائی میں جی نے جی سورہ جن کی آیت نمبر 7 کے ایک ترجمہ پڑھنے لگا ہوں. مجھے بتائیے گا کہ اس سے آپ کیا سمجھے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ ہے فتح محمد جلندری صاحب کا. لکھتے ہیں اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا. کیا سمجھ لگی آپ کو؟ میں پھر پڑھ دیتا ہوں. اور یہ وہی کہہ رہا تھا اس سے اچھا تھا آپ اگر سن لے، سورہ جمعہ کی آیت پڑھ نہیں نہیں لیتے نہیں نا، نہیں سن لیں ذیشان وآخرین بھائی، منہم کا صرف نہیں ترجمہ نہیں پڑھ زی لیتے بھائی تو سن اس سے تو بھی لیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں نہیں سن تو لیں. اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا. چلیں موٹا موٹا بتا دیں اس کا کیا، آپ اس سے کیا لیں اب گے؟ میں پڑھوں گا پوری صورت کو، دیکھوں گا نا پیچھے کیا موضوع چل نہیں رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. لمبا چوڑا اب کانٹیکسٹ. ایک آیت کا دیکھیں نا آپ نے، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اس سے اچھا تھا کہ آپ وہ سن لیں آخرین سن لیں منہم والی سن لیں صرف آیت پیش کر سن لیں دیتے نا، سن لیں سن اور لیں کہتے کہ اس سے کیا سمجھ آئے گی، تو اس سے بھی سن کوئی تو سمجھ لیں نہیں آنا تھا. سن تو لینا زی بھائی، پیچھے دیکھیں کہ سمجھ آئے گی نا. زی بھائی سن تو لینا. اب اس میں جلانے کا ذکر ہے، ہاں جی آپ نے یہی پڑھا ہے، میں نے تو جلانے کا آپ ذکر سے ہے نا. سنا ہے. فتح محمد جلندری صاحب نے جلانے کا ذکر کیا. میں اب آپ کو یہی جو فی ظلال القرآن نے ترجمہ کیا لکھا ہے، اور یہ کہ انسان آپ نے اس بھی طرح کریں، سنے تو صحیح، سن تو آپ نے جو لیا آیت کرے پڑھی نا، ہے سن سن لیجیے، تو آپ لے نے جو نا، آیت پڑھی ہے اس کو عربی میں پڑھیے گا ذرا. سن تو لے نا، سن تو لیں. اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کے نہ بھیجے گا. ایک کہہ رہا ہے جلائے گا، جلانا ہوتا ہے آگ کے اندر ڈالنا، اور ایک کہتا ہے میں اس اسی کا لیے کہہ رہا مطلب ہوں ہے. آپ کو، آپ اس کی عربی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا مطلب ہے. آپ عربی پڑھیے اس کی ذرا ایک اچھا دفعہ. اچھا، اب میں آپ کو مولانا او سن لیں پیارے سن لیں بھائی سن جواد تو صاحب، لیں میں نا، آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اپنی بات کی بھی نفی کر رہے ہیں. میں نے سن آپ کو لیں عربی سن پڑھی لیں ہے ایک دفعہ. سن تو لیں. ڈاکٹر اسرار دیکھیں، میں ان لوگوں کا پڑھ رہا ہوں جو ہم دونوں سے بہتر سمجھتے ہیں. جواد بھائی اصل میں آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو بتائیں کہ ہم یہ نہیں بتا رہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہے یا کیا نہیں ہے. بات ان کو دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ترجمے میں کتنا فرق ہے. یہ ذرا دیکھیں، دیکھیں صرف سنیں ذرا ایک جی ہی بھائی، آیت کے مختلف ترجمے ہیں. ڈاکٹر یہ اسرار نہیں کیا کون لکھتے سا ہیں، صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ ذکر نہیں ہو رہا اس نہیں میں. ہو رہا اس میں کوئی ہم جیت ہار بھی نہیں کر رہے. اب ڈاکٹر نہیں تو اسرار پھر میں ہم احمد بھائی دونوں یہ تو سے بات ان سن کے لیں اگینسٹ چلی سن گئی لیں نا، پھر اس ڈاکٹر کا مطلب اسرار یہ ہم ہوا کہ ہمیں عقیدہ قرآن سے ہی لینا ہے نا. سن تو لیں نا. ڈاکٹر اسرار یہ میرے جواد سے اور زی بھائی سے بہرحال بڑا عالم ہے،
اور ہم دونوں سے بہتر قرآن کو سمجھتا ہے. انہوں نے کیا یہ لکھا تو ہے؟ اللہ کو پتہ ہے نا کہ بہتر کون ہوتا ہے. وہ تمہیں تو تو تقویٰ صحیح. کی بنیاد پر دلوں کا بید اللہ چلے جانتا ہے. میں آپ تو نہیں تینوں فیصلہ کر علماء سکتے کے نام کون بتا زیادہ دیتا ہوں، بہتر ہے. سن تو لیں. وہ لکھتے ہیں اور یہ کہ انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو ہرگز نہیں اٹھائے گا. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں اٹھائے گا. فتح محمد جلندری صاحب کہتے ہیں جلائے گا، جلانا، اٹھانا. اور جو ظلال القرآن والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو رسول بنا کے نہیں بھیجے گا. اور پھر مولانا مدودی صاحب لکھتے ہیں اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کے نہ بھیجے گا. اب دیکھیں سب علماء نے ڈفرینٹ تراجم کیے ہیں اپنے اپنے عقیدوں کے حساب سے، اپنے اپنے عقیدے کو لے کے اپنا ترجمہ سیٹ کیا. آپ نے اگر کوئی ترجمہ کیا ہے قرآن کا آپ پیش کریں. اچھا میں جو میرے سامنے ترجمہ لکھا ہوا ہے نا، جی جی اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا، تو یہ زن سے نکل رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، گمان کی بات ہو رہی ہے. کما جیسے ظننتم ان لن یبعث اللہ احدن، اب یبعث اللہ مبعوث کرے گا، لن ہرگز نہیں. تو یہاں پہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو ترجمہ یہ میرے سامنے ہے نا، اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر جو عربی لکھی ہوئی ہے اس سے یہ ترجمہ جو ہے یہ مل رہا ہے، تو میں یہ ترجمہ سمجھ لوں گا. تو آپ مولانا مدودی صاحب کے ساتھ جائیں گے. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کن کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہ اس سے دیکھیں نا، کامن سینس بھی تو ہے نا. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ترجمہ صحیح لکھا ہوا ہے اس آیت تو کے مطابق ڈاکٹر لکھا ہوا اسرار ہے. صاحب نے لکھا ترجمے ہوا ہے باقی بھی ٹھیک ہوں گے، لیکن اس کے لیے مجھے ان کی شرح اور وہ ساری تفصیل اگر پڑھنی پڑے تو اس سے بہتر ہے کہ مجھے یہ جو لفظی ترجمہ سمجھ آیا نہیں. ہے یہ 180 مجھے ڈگری یہ کی ٹھیک لگ رہا 180 ہے. ڈگری کے میں نے کیسے جلانے آگ لگانے والی بات مجھے سمجھا دیں اس میں سے کسی بھی طریقے سے. اب میرے سامنے تو ہے ہی نہیں نا، نہ ہی میں نے پڑھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہے نا. فتح محمد جلندری صاحب کا کھول لیں. تو اس کا کیا جلانے والا مطلب ہوا؟ اچھا اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ آپ نے جو بات ابھی کی ہے اس سے یہی ثابت ہوا نا کہ ہم نے عقیدہ کسی بھی بندے سے نہیں لینا. اگر کسی نہیں بندے کے لٹریچر میں اگر کسی بندے نے اپنی نہیں بکس کے اندر ثابت یہ ہوا سن لیجئے نا، کہ سن لیجئے، اگر کسی بندے نے اپنی بکس کے اندر ذل اور بروز کے بارے میں اگر کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر جب تک کہ وہ بات قرآن اور حدیث اس کو سپورٹ نہ کرے یا بیک نہ کرے. اس کا یہ پوائنٹ مطلب آپ ثابت کرنا چاہ نہیں، رہے اس ہیں کا نا. یہ مطلب ہوا کہ ہم اپنی سمجھ کے حساب سے اپنی عقل کے حساب سے قرآن کا فہم کرتے ہیں اپنے عقیدوں کے حساب سے. فہم کرتے ہیں کیا مطلب؟ مطلب آپ دیکھیں نا اگر پہلی بات تو یہ ہے جواد بھائی، فہم اور ترجمے میں فرق ہے. اچھا یہ جلانے والا ترجمہ فہم کی وجہ سے ہوا ہے کہ ادھر لکھا ہوا ہے جلانا، آگ لگانا، جلنا، جلانا. اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں سے کسی لفظ کا مطلب ایسا بنتا ہے، کسی عربی میں اس کا کوئی ایسا مطلب ہے. دیکھیں اگر پھر جلانا بن گیا تو پھر رسول مبعوث کرنے والا کہاں سے آئے گا؟ یہ تو 180 ڈگری ہے. اب آپ نے نہ تو میرے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آپ ایک خود سے بات کر کے کری جا رہے ہیں. جو میں آیت آپ نے میرے سامنے رکھی میں نے اس کا آپ کو ترجمہ کر کے بتا دیا ہے نا. اس میں تو کوئی چیز ایسی ہے نہیں. لیکن وہ عالم جس نے اس کو جلانا کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے. مجھے نہیں پتا، نہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ کے سامنے ہوگا، میرے سامنے نہیں ہے. میں نے تو آپ اس طرح کریں نا، میری بات قرآن.com سے سنیں، کھولا. چلے بات تو سنیں. آپ نے جو بات کی ہے اس سے آپ ثابت یہی کر رہے ہیں نا کہ اگر کسی بندے نے ذل اور بروز کا عقیدہ لکھا ہوا ہے ہاں اور اگر اس کو قرآن اور حدیث بیک نہیں کر رہا تو پھر وہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو بھی بزرگ ہے جو اس نے چیز کو لکھا ہے اس نے اپنے فہم کے ساتھ اس کانسیپٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور نہیں ہمارے لیے ہم نے وہ ساری ماننی ہے یا کسی ایک کی ماننی ہے جو ٹھیک قرآن اور چیز ہے حدیث وہی کے مطابق ہے وہ نا. ماننی ہے. آپ نے جو ٹھیک، اچھا غلط والے جو کو بھی قرآن اور ٹھیک حدیث کے کہنا. مطابق ہے وہی ماننی ہے. ایک سیکنڈ جی بھائی، آپ نے غلط والے کو بھی ٹھیک کہنا ہے. میں آپ کا پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چلیں مجھے بتائیں، پوائنٹ. ایک منٹ، جس نے ادھر جلانے والا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غیر اسلامی ہے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اس سے پوائنٹ کیا بنانا چاہ رہے ہیں. وہ پہلے پوائنٹ مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر اسرار بہت بڑے عالم ہیں،
انہوں نے میں نے کہا ہے آپ کو کہ میں نے یا نہیں پڑھا ڈاکٹر ہوا، فتح محمد جلندری صاحب بہت بڑے عالم ہیں، میں نے انہوں ان نے کی کیا نہ اس کا مطلب ٹرانسلیشن کو جلانا بھی ہے؟ پڑھا ہے، نہ ان کے نیچے شرح یا تفسیر پڑھی ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا نا، آپ نے ایک نہیں، پوائنٹ وہ رکھا، اس کا مطلب ہے کہ جو میں اس شرح میں ہے گو وہ تھرو نہیں قرآن ہوا کی، ہوا. جو انہوں نے شرح لکھی ہے وہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو بدل دے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میں نے ان کو نہیں پڑھا ہوا، جو چیز میں نے پڑھی نہیں ہوئی میں آپ اس ان پہ میں کیا سے کون بات سا کروں گا. لیں گے؟ آپ کی اس میں سے خواہش کون سی ہے میں لینے کی؟ نے جو لینا تھا میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا نا. اچھا، تو جلانے والا غلط ہوگا نا؟ مجھے نہیں پتا، جو صحیح ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی، مجھے پتا نہیں ہے نا. کوئی چیز کے بارے میں پتا نہیں ہے تو آپ صحیح اور غلط کہیں گے تو یہ تو بیوقوفی ہوگی یار نا، پڑھ جب تک لیں آپ کو اس کا قرآن پتہ ہی سامنے، نہیں ہے. آپ نے کھولا بھی ہے، آپ نے پڑھا بھی ہے، پڑھ لیں. فتح تو میرے محمد پاس جلندری جو ہے صاحب کا پڑھا پڑھ لیں. ہوا وہ اس کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے نا، میرے پاس جو ہے میں نے اس سے ترجمہ پڑھا ہے، میرے پاس یہی ہے. کن کا یہ ترجمہ کن کا ہے؟ یہ مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ ترجمہ ہے کس کا. پڑھیں ذرا. اگر یہ والا آئی تھنک جلانے والا نگت کا کھل ہے، جاتا تو وہ پھر نگت ہاشمی صاحبہ کا ہے. یہ کون ہے نگہت ہاشمی صاحبہ جن پہ آپ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ٹرسٹ ان پہ نہیں کر رہا، آپ کو بات میں نے جو سمجھائی ہے میرے خیال سے آپ کو سمجھ نہیں ہے. میں نے ساتھ عربی پڑھی، میں نے ساتھ چیز کو سمجھا اور پھر میں نے کہا کہ مجھے یہ چیز اس طرح سمجھ آ گئی. اب آپ جو پوائنٹ بنانا چاہ رہے ہیں جواد صاحب، یہ پوائنٹ تو آپ کے جو جب سے آپ آئے ہیں نا، مطلب جب سے میں آیا ہوں، اور آپ ایک پوائنٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اینڈ پہ آپ نے سارا پوائنٹ اس کے اگینسٹ بنا دیا نا. نہیں، میں نے اس کے آپ اگینسٹ یہ نہیں بنایا. سن لیجیے، میرا پوائنٹ سن لیجیے. دیکھیں، جب میں آیا ہوں تو یہ آپ نے دیکھیں، ایک پوائنٹ بنانے کی کوشش کی ہے، میری یہ بات پوری کر لینے دیجیے ایک دفعہ. آپ نے یہ پوائنٹ بنانے کی کوشش کی کہ ذل اور بروز کا عقیدہ قرآن میں تو نہیں ہے، مجھے پہلے بتائیں جلانا غیر لیکن اگر اسلامی اس کا ہوگا کہ نہیں؟ کانسیپٹ سن تو لیجیے نا، ہاں جی. اگر اس کا کانسیپٹ کسی اور ایسے بندے نے دیا ہو جس کو بندے کہتے ہو کہ یہ مجدد ہیں یا وہ کوئی بزرگ ہیں یا انہوں نے بہت بکس لکھی ہیں، اگر کسی نے یہ کانسیپٹ دیا ہو تو پھر لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. آپ نے یہ بات کی تو نہیں، میں نے کہا کہ کوئی بھی کانسیپٹ اسلامی کسی بھی ہوگا کہ بندے نہیں؟ کا اسلامی ہوگا ہم کہ نہیں؟ دیکھیں گے قرآن اور حدیث پر رکھ کر، اپنی مرضی سے، ہم قرآن اور حدیث پر رکھ کر دیکھیں گے نا. اپنی مرضی سے. پھر اپنی مرضی کہاں گئی، پھر تو قرآن اور حدیث کی مرضی ہوگی نہیں تو نا. یہ مجھے بتائیں فتح محمد جلندری صاحب نے غیر اسلامی آپ مجھ سے ترجمہ کیا ہے؟ مانگیں، سن لیجئے نا، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے مانگیں کہ آپ ختم نبوت پہ دلیل دے دیں اور نہیں، میں میں سورہ کیوں فاتحہ مانگوں؟ پڑھ دوں مجھے اور یہ کہوں کہ بتا دیں، ختم مجھے نبوت یہ پہ بتا دیں دلیل اس ہے. آیت سن میں فتح لیجئے محمد جلندری جواد صاحب نے صاحب، غیر اسلامی بات کام پوری کیا؟ کر لینے دیجئے، بات پوری کر لینے دیجئے. میں اگر کہوں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کہوں کہ لیں جی میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے، سمجھ آ رہی بات کی، تو وہ دلیل نہیں بنے گی نا. اس لیے اگر کسی نے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ دلیل اس نے اپنے جذبات میں کوئی بات کہی ہوئی ہے نہیں، آپ کون ہے یا دیکھنے اس والے؟ نے. مجھے اپنی اتھینٹسٹی پہلے بتایا نا کہ آپ نے ترجمہ لکھا ہوا ہے ان کے مقابلے میں، وہ عالم تو آدمی بھائی ہے. ہم اچھا تو آپ کو اگلے جہان آپ کو اگر اللہ فرمائے گا کہ آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے تو آپ کہیں نہیں، گے میں تو فلانے عالم نے پڑھ لو. دیکھیں میں اللہ نے آپ کو فتح دماغ محمد دیا ہوا ہے نا، جلندری اسی کے لیے. دیکھ سن لیں، میں فتح محمد جلندری صاحب کے ترجمے مجھے کو نہیں پتا، میں ریجیکٹ نے نہیں کرتا پڑھا ہوں ہوا. کیونکہ میں اپنے جس عالم کو مانتا ہوں میں اس کو 100% اون کرتا ہوں. میں نے دین آپ ان کون سے سے لیا، عالم کو مانتے ہیں؟ میں اپنے خلفاء کو، امام مہدی کو، مسیح موعود کو. اچھا جواد اچھا آپ ان کو مانتے ہیں، ہاں، تو وہ آپ کے لیے کیا ہے؟ حجت ہے میرے لیے. جی اسی طرح میرے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو حجت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی حجت ہے نا. ہم اس حجتی کی تو بات جی کر رہے ہیں، اس ایک حجتی کی سیکنڈ تو بات تو کر رہے ہیں، اس ٹھیک ہے حجت پہ آپ، تو رولا ہاں ہے. جی تو ٹھیک ہو گیا اچھا جواد یہ صاحب، دیکھیں، آپ یہ کے جو آیت لیے میں وہ نے آپ پیش حجت ہے، کی ہے، دونوں کا ڈیڈ لاک لگ چکا میرے ہے. لیے وہ حجت ہے، ایک آپ کے لفظی بعد صاحب اس آپ کے ایک بعد منٹ بھی حجت ہے. ہولڈ کریں ذرا، دونوں کا ڈیڈ لاک لگ چکا ہے. میری بات سنیے، اس جویا بات سے صاحب کچھ ایک منٹ رکیے گا، ڈیڈ لاک ایک نکل منٹ گیا ہے، نہیں جو میں ہے بھائی ڈیڈ لاسٹ لاک بتاتا بات نکل کرنے گیا دیں، ہے. لاسٹ ان کو کرنے دیں، لاسٹ مجھے کرنے دیں، پھر ڈیڈ لاک ختم ٹھیک کر ہے. دیتے ہیں. ہاں جی دیکھیں کرتے زی بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ جو آیت ہم جس پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ ہم دونوں کے لیے حجت ہے، اس میں کوئی انکار نہیں. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اور آپ کے لیے جو حجت ہو گئے، ہم نے مان لیا. اب اس آیت میں سے جو فہم نکالنا ہے، اس آیت میں سے جو ہدایت نکالنی ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے علماء، آپ نے کن کا ترجمہ پڑھا ہے؟ کون سی تھیں وہ خاتون؟ کون سی خاتون تھیں؟ کیا نام لیا تھا آپ نے؟ نگت ہاشمی. نگت. آپ نے نگت ہاشمی صاحبہ کا قرآن کا فہم کے حساب سے جو ترجمہ تھا وہ لیا. میں نے فتح محمد جلندری صاحب کے ترجمے کو ریجیکٹ کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فتح محمد جلندری صاحب نے یہ ترجمہ نہیں ٹھیک کیا اپنے فہم کے حساب سے. میں تو ان کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، لیکن میں اپنی اب میں بات کروں، حجت ڈکلیئر بھی کر رہا ہوں. چلیے اب میں بات کر لیتا ہوں. میں ہاں نے جی، اپنی حجت پہلے ڈکلیئر کر دی آپ کو وہ تو ہم کہ دونوں نے ہماری حجت ایک کیا ہے اور سیم ہے ہم نے نا، ان سے عقیدہ وہ لینا تو ہے. ہم دونوں کی سیم ہے.
ہاں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، جو کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جی ان پر ایمان رکھتا ہے اور جی قرآن کو بھی مانتا ہے، جی جی اور قرآن میں بڑی واضح آتا ہے کہ اے نبی کھول کھول کر بیان کر دیجئے، جی جی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے جو علم ہمارے لیے ضروری تھا اس میں سے ایک نقطہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں پہنچا ہوا. یہ غیر ضروری ٹھیک میں ہے، نے آپ کو پڑھ کے سنایا. سن تو لیں عرض، پہلے بات درمیان میں کھا بعد میں لینا، پہلے بات پوری کر لینا نا مجھے. تو ہر ایک علم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دینا ضروری تھا وہ ہم تک پہنچا ہے. لا تو بینہ کا ورنہ مطلب ہی نہیں بنے گا. پھر اب وہ بندہ قرآن کے اگینسٹ چلا جائے گا اور اس کا یہ دعویٰ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت مانتا ہے اور قرآن کو مانتا ہے، وہ صرف دعویٰ رہ جائے گا. تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ جو بھی عقیدہ ہے وہ ہم لیں گے قرآن اور حدیث سے. ٹھیک ہے جی. کوئی بھی اور بندہ ہم اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو قرآن اور حدیث پہ ہی دیکھیں گے اور پرکھیں گے. ڈاکٹر اور اتنی تو کامن سینس سب میں ہوتی ہے نا فتح کہ محمد وہ جنتی دیکھنے صاحب کی. نے قرآن سے نہیں تو دیا. میں نے ایک چھوٹا سا، اب مجھے آپ نے نا اگر 10 بار بھی یہ بات کریں گے، میں نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھا، اس پر آپ چلے مجھ سے آپ اب کیا ایسا چاہتے کریں ہیں؟ زی بھائی، اس کو نہ پڑھ کے آئے پھر اس پہ بات کریں گے. اچھا، جو آپ نے ٹاپک لگایا ہوا اس پر میں اب آپ بات نہیں وہ کرنا چاہ رہے. ٹاپک میں بھی یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذل اور بروز کی بات ہو رہی تھی اور امتیاز صاحب سے سوال پوچھا گیا تھا. میرے پاس آڈیو ہے، میں سنا دیتا ہوں کہ کیا ذل اور بروز اسلامی ہے کہ غیر اسلامی ہے. انہوں نے کہا میں نے نہیں پڑھا ہوا، اور وہ ذل اور بروز کے ٹاپک پہ بحث کرنا چاہتے ہیں. جب انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کس چیز کی بحث کرنے لگے ہیں جی؟ کیا بحث کرنے لگے ہیں وہ کہ ساڈا اسلامی ہے تہاڈا غیر اسلامی ہے؟ یہ بحث کرنے لگے ہیں. اور اپنا ان سے پوچھا آپ اپنا اسلامی ذل اور بروز ہی سمجھا دیں. نہیں وہ میں نے پڑھا نہیں ہوا، مجھے پتہ نہیں ہے. تو ساڈا پہلا ہی ڈکلیئر ججمنٹ دے دیتی کہ غیر اسلامی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ اسلامی ذل اور بروز ہے کیا. انہوں نے کس سے کہا کہ میں نے یہ بات کرنی ہے ذل اور بروز پہ؟